ناول وہ خود فنا کے سفر میں تھا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ میری شادی کو 20 سال گزر جانے کے بعد، کٹھن اور خاردار طویل سفر کرنے کے بعد، آج میں جس مقام پر اور جس حیثیت سے کھڑی تھی، میں نے خود کو کچھ پایا تھا۔ جس تکلیف دہ حقیقت کا ادراک مجھ پر ہوا تھا، وہ سب کچھ سن کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں یا پاگلوں کی طرح ہنسوں۔ میں کچھ پا لینے کی کھوج میں جس منزل کی چاک کر رہی تھی، جس کانٹوں بھری گزر پر چل رہی تھی، یہاں تک آئی تھی اور یہاں پہنچ کر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سوال میں الجھ کر خود سے ہی سوال کر رہی تھی کہ میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اپنی اوقات کا ادراک تو میری روح کو چھلنی کیے جا رہا تھا، اور ساتھ پچھتاوا اور دکھ بھی تھا۔ اس بھیانک حقیقت کو جان کر، اپنی آنکھوں سے اس حالت میں دیکھ کر، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہ جانے کیسی آزمائش تھی، کیسا امتحان تھا، کتنا دشوار گزار اور کٹھن سفر تھا۔ اور آج ان آزمائشوں میں دکھ، پچھتاوا، اپنا یوں بے وقت ہو جانا، کرب مسلسل کی طرح میرے دماغ پر کچوکے لگا رہا تھا۔ میرا سارا وجود دھڑک کے احساس سے لرز رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب تھا کہ سیل رواں کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جلے پاؤں کی بلی کی طرح میں لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اولڈ ہوم میں جو دیکھا وہ میرے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث تھا، تو ساتھ ہی توہین کے احساس سے میرا روم روم اذیت کا شکار تھا۔ میں گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نمرا، کان کھول کر سن لو، یہ قطعی ناممکن ہے، نائلہ بیگم نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ کیوں ماما، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھی اسی انداز میں سوال کیا۔ اس سوال کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں خود اندازہ نہیں ہے اس کی اور اپنی حیثیت کا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تمہارے پاپا کسی صورت اس رشتے پر راضی نہیں۔ انہوں نے تمہارا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے وامک سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ اور پیپرز ختم ہوتے ہی تمہاری شادی کی تیاریوں میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اوہ نو ماما، میں نے بے ساختہ کہا۔ وامک آوارہ مزاج اور بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ پاپا اپنی دوستی کے لیے مجھے قربان نہیں کر سکتے۔ بگڑا ہوا نہیں ہے، پیسے کی زیادتی سے تھوڑا سا ابالی ہے، اور شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور تم کون سی حور پری ہو کہ تمہیں کوئی شہزادہ ملے گا؟ ماما کے طنزیہ جملے پر میرے چہرے پر دکھ نمایاں ہو گیا، اور میری نظر بے ساختہ ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے سے شیشے پر ٹھہری۔ دبلی پتلی سانولی رنگت اور مناسب نقوش، مجھ میں کچھ خاص اور متاثر کر دینے والی کوئی چیز بھی نہیں تھی، جبکہ میرے پاپا اور ماما کافی خوبصورت تھے۔ مجھ سے بڑے میرے عاشر بھائی، پاپا کا بزنس نہ صرف کراچی بلکہ دوسرے شہروں میں بھی خوب چمکا رہے تھے۔ میں ہسٹری میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ میرے ساتھ یونیورسٹی میں جاذب پڑھتا تھا۔ جاذب غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، جو بالکل مشکل اور محنت کے بعد تعلیم حاصل کر رہا تھا کیونکہ اس کے والد فوت ہو چکے تھے۔ وہ اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ جاذب پڑھائی میں کافی اچھا تھا۔ میں اکثر پڑھائی میں اس کی ہیلپ لے لیتی تھی۔ وہ شرمیلا سا، خاموش طبیعت اور کافی گڈ لکنگ تھا۔ میں دل ہی دل میں جاذب کو پسند کرنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا، لیکن وہ میری اپنی حیثیت جانتا تھا۔ میں لمبی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ہمراہ یونیورسٹی
آتی تھی۔ میرے کپڑے، شوز اور میرا بیگ سب بیش قیمت ہوتے تھے۔ وہ پوائنٹ سے آتا جاتا تھا۔ معمولی کپڑے، معمولی گھڑی استعمال کرتا تھا، اور شاید اسی طبقاتی فرق کو محسوس کرتے ہوئے وہ آج تک مجھ سے اپنے دل کی بات نہ کہہ پایا۔ بے شک مالی لحاظ سے مستحکم تھی، لیکن صورت شکل کے لحاظ سے جازب مجھ سے کئی گنا بہتر تھا۔ ہم دونوں غیر محسوس طریقے سے ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے، لیکن دونوں ہی چپ تھے۔ میں تو لڑکی تھی، اس لیے فطری حجاب تھا، اور وہ شاید میری حیثیت سے مرعوب تھا۔ ہم دونوں شاید اسی طرح ہی اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنی اپنی راہوں پر چل دیتے، لیکن اس روز ہم لوگوں کا لاسٹ پیپر ہو چکا تھا۔ ہم سب فرینڈز بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک لفظ محبت چھڑ گیا۔ سب محبت کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، جیسے محبت زندگی ہے، محبت جینے کے لیے ضروری ہے، محبت کے بنا زندگی ادھوری ہے، محبت درد دل ہے، محبت روگ ہوتی ہے، محبت سوز غم ہے، محبت المیہ ہے، محبت برباد کرتی ہے۔ جب جازب کی باری آئی تو جازب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سا رنگ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ محبت ایسا جذبہ ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں، یہ خود بخود پرورش پانے والا ایسا پودا ہے جو بنا کھاد پانی نہ جانے کب تناور درخت بن جاتا ہے، اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ محبت اونچ نیچ اور ذات پات کی قید سے بالاتر وہ جذبہ ہے جو کہ واقعی ہی اندھا ہوتا ہے۔ جملہ مکمل کر کے جازب نے ایک لمحے کے لیے مجھے جن نظروں سے دیکھا اور در پردہ اپنے دل کی بات بھی کہہ ڈالی، اس کے لہجے میں احساس کمتری اور کم مائگی کا احساس تھا۔ میں نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی، لیکن ایک لمحے میں میں اس کی کیفیت سے، اس کے ان کہے جذبوں اور اس کی خاموش آنکھوں میں چھپے پیغام سے واقف ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تمام فرینڈز اٹھ کر چلے گئے، میں اور جازب وہیں بیٹھے رہے۔ جازب، تمہارے ان کمنٹس کا مطلب؟ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر گھبرا کر جلدی سے بولا، جازب ادھر میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ جازب کو نیچے گھاس کی طرف دیکھتے پا کر میں نے اس کو دوبارہ مخاطب کیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی۔ نمرا، سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا۔ محبت غیر اختیاری اور منہ زور جذبہ ہے، جسے روکنا یا اس کو قابو کرنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں، بلکہ ہم خود اس کے آگے اتنے بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میں بھی تمہاری اور اپنی حیثیت بھول کر محبت کی گرفت میں آ چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم امیر باپ کی بیٹی ہو، تمہارے پرس میں روز اتنے پیسے آتے ہیں جتنا میرا مہینے کا خرچہ ہے، مگر دل کمبخت ایسی تعویلوں کو کہاں مانتا ہے۔ اس نے تو جرم کر ڈالا۔ جازب کے لہجے میں احساس کمتری اور بے چارگی نمایاں تھی، اور میرے دل میں جلنے والی وہ دبی دبی سی چنگاری جس کی ہلکی ہلکی تپش محسوس کر رہی تھی، اچانک سے وہ چنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ جازب، محبت کا گناہ جو تم نے کیا ہے، اس کے تم اکیلے قصوروار نہیں ہو، میں بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوں۔ میرے اعتراف پر اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی خوشی نمایاں ہوئی تھی۔ اس کی خوشی یکدم غائب ہوئی تھی۔ اس نے مایوس نظروں سے مجھے دیکھا۔ نمرا، تمہیں معلوم ہے نا کہ میرے ابو نہیں ہیں، بس میری ماں ہے۔ میرے ابا کی مختصر سی پنشن آتی ہے، ایک دکان کا مختصر سا کرایہ ہے جس سے ہمیں بمشکل اپنے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اپنے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ ہمارے مہینے کے اخراجات تمہارا ایک دن کا خرچہ ہوگا اور
جاذب، میں نے اس کی بات کاٹی۔ میری نظر میں یہ باتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ محبت ان سب چیزوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ میرے پرعزم اقرار پر اس کی بجھتی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی کی چمک دکھائی دینے لگی۔ اور تمہارے والدین؟ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مجھے لالچی نہ سمجھے۔ خدا گواہ ہے نمرا، مجھے صرف اور صرف تمہاری چاہت ہے، تمہارے اسٹیٹس سے نہیں۔ ماما اور پاپا کو منانا پڑے گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ میں خود بھی تھوڑی حسن پرست تھی۔ مجھے جاذب سے واقعی محبت ہو چکی تھی۔ حسین ہمسفر کے ساتھ کی تمنا ہر کسی کو ہوتی ہے۔ میں 2 دن بعد ہی جاذب کو گھر بلوایا تاکہ وہ ماما سے مل لے۔ ماما نے دل بھر کے اس کی مہمان نوازی کی، فیملی، آمدنی، خاندان اور گھر کے رقبے کے بارے میں بہت سے سوال کر کے اس کو شرمندہ کرتی رہی۔ وہ بیچارہ گلٹی ہوتا رہا اور میں بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ ماما سے مل کر جاذب کو کوئی خاص اچھا تاثر لے کر نہیں لوٹا تھا۔ ماما، جب میں نے آپ کو جاذب کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا تو پھر کریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے ماما پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تبھی جاذب کے گھر سے نکلتے ہی میں نے ماما سے پوچھا۔ وہ سوال کرنا ضروری تھے، ماما نے ناگواری سے کہا۔ کسی انسان کو شرمندہ کرنا اچھی بات ہے کیا؟ میں نے بھی اسی لہجے میں سوال کیا۔ نمرا، چپ کرو تم، ابھی تم بچی ہو، تمہیں زمانے کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کہ وہ خود تم سے کنارہ کرے۔ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس لیے آئندہ تم اس کا نام بھی مت لینا۔ ماما کی بات پر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ماما، یہ قطعاً ناممکن ہے۔ کیوں؟ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ وہ پیچھے ہٹے گا اور نہ میں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اور پاپا اپنے رویے میں لچک پیدا کریں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نمرا، تمہارا فیصلہ جذباتی ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے چل کر کن کن کٹھناؤں سے گزرنا پڑے گا۔ تمہاری ایک سینڈل کی قیمت میں وہ ماں بیٹے 2 ماہ اپنے کھانے کے اخراجات پورے کرتے ہوں گے۔ ماما پلیز، میں ماما کی اس مثال پر تڑپ کر بولی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ اگر ہم امیر ہیں یا وہ غریب ہیں تو اس میں اللہ کی رضا اور فیصلہ شامل ہے۔ اور پھر پاپا نے کون سا یہ سب کچھ محنت سے کمایا ہے؟ کیا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ پاپا نے یہ پیسے کس طرح کمایا ہے؟ آج ہم کروڑ پتی ضرور ہیں، لیکن ماما ان لوگوں سے بدتر ہیں جو اپنا پسینہ بہا کر چند 100 روپے کماتے ہیں، حلال اور محنت کی کمائی سے روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ماما، آپ رشتوں کو پیسے کے ترازو میں تول رہی ہیں اور میں محبت کی نظر سے۔ بکواس بند کرو نمرا، تم نے دیکھا ہی کیا ہے ابھی؟ تم میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہاں ہے؟ بظاہری خوبصورتی کے پیچھے غلط فیصلہ کر رہی ہو۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ جب حقیقت سے زندگی کی تلخیوں کا عمل زندگی میں آ کر تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا نا، تو ساری محبت، رشتوں کا تقدس، احترام اور یہ لفاظی سب ہوا ہو جائیں گے۔ تب تم بہت پچھتاؤ گی۔ اس وقت تم اپنے غلط فیصلے پر خود ہی نادم ہو جاؤ گی، لیکن اس وقت تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ تمہیں اس وقت احساس ہوگا جب تمہیں رکشہ اور ٹیکسی کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، بسوں میں دھکے کھانے پڑیں گے، گرمیوں میں لائٹ جانے پر اندھیرے اور مچھروں بھرے صحن میں راتیں گزارنی پڑیں گی، جب گرمیوں کی شدتیں ہوں گی اور ٹین کی تپتی چھتیں ہوں گی، جب تمہیں آم سے سودے سلف کے لیے شاپرز لیے مارکیٹوں میں گھومنا پڑے گا۔ تب احساس ہوگا کہ 2 اور 2 4 کیسے ہوتے ہیں۔ ماما نے حقارت سے مجھے لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا۔ ماما، وہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں جو یہ ساری باتیں برداشت کرتے ہیں۔ وہ بھی تو جیتے ہیں نا، ان کی بھی تو فیملیاں ہیں نا، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ہم میں کون سی الگ بات ہے کہ ہمیں یہ آسائشیں اور ان لوگوں
کی زندگی کی تلخیاں ملی ہیں۔ مما، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کل یہ سب کچھ سہنا پڑے تو کیا آپ خودکشی کر لیں گی؟ بس میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی، نہ آپ سے مدد مانگوں گی۔ جو میرے نصیب میں ہوگا اس پر شکر ادا کروں گی۔ میں نے اپنے لہجے میں قطعیت شامل کر لی تھی۔ نمرا، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو۔ وہ لڑکا یقیناً ہمارا اسٹیٹس دیکھ کر تم کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ محبت محض ڈرامہ ہے۔ پلیز مما، ایسی بات مت کریں۔ اگر ایسا ہے تو آپ اور پاپا بھی تو خاندانی روایات توڑ کر یوں شادی نہ کرتے۔ وہ بھی آپ دونوں کی محبت ہی تھی نا۔ میری بات پر ماما لاجواب ہو کر کھڑی رہ گئی۔ میں نے عین وقت پر بڑی پتے کی بات کی تھی، اس لیے آپ پاپا سے کہہ دیں کہ میں آپ دونوں کی ہی بیٹی ہوں اور میں بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ مجھ میں تو ڈبل ضد ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور بنا کچھ سنے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ نتیجہ عین میرے توقع کے مطابق ہوا تھا۔ رات کو ہی پاپا کے سامنے میری پیشی تھی۔ اس وقت وہاں عاشر بھائی بھی موجود تھے۔ نمرا، تم نے ایک کم حیثیت اور ادنا لڑکے کے لیے اپنی ماما سے بدتمیزی کی ہے۔ پاپا نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر تفاخر سے کہا۔ سوری پاپا، وہ کم حیثیت ضرور ہے لیکن ادنا نہیں ہے، کیوں کہ وہ حلال اور محنت کی روزی کماتا ہے۔ میرے لہجے میں چھپا طنز کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ نمرا، تم حد سے زیادہ بدتمیز، گستاخ اور منہ پھٹ ہو گئی ہو۔ تمہیں شرم نہیں ہے؟ میرے ساتھ ساتھ تم کو اپنے پاپا کا خیال ہے نا، بڑے بھائی کا۔ میری بات ماما کے دل پر جا لگی تھی۔ تب ماما نے نہایت غصیلے لہجے میں کہا، سوری ماما، مگر یہی سچ ہے۔ میں نے نگاہیں جھکا کر دھیمے لہجے میں کہا، سچ تو یہ ہے کہ تم ہمارے گھر کی بیٹی ہو، ہمارا نام ہے، عزت ہے، ایک مقام ہے، اور ہم تمہیں اپنے جیسے لوگوں میں ہی بیاہیں گے۔ اس بار عاشر بھیا نے کہا تھا، جی بھیا، مگر یہ روپیہ پیسہ، عزت، گاڑی، بنگلہ، یہ سب کہاں سے آیا اور کب تک رہے گا؟ کیا آپ اس بات کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر بھیا تڑپ کر رہ گئے۔ پاپا، یہ لڑکی حد سے زیادہ بدتمیز اور خود مختار ہو گئی ہے۔ یہ اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اس کو رشتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں ہے، اور اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ کل کو یہ خود اس 2 ٹکے کے انسان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر ہمارے منہ پر کالک مل دے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود اس کا نکاح کر کے اسے خاموشی سے رخصت کر دیں۔ عاشر بھائی آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ بھائی، انسان 2 ٹکے کا اپنے اعمال اور بیہیویئر سے ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ جاذب کے لیے قطعی نامناسب ہے۔ میرے انداز نہ جانے اتنی کرواہٹ، اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ اتنا غبار جو گزشتہ کئی سالوں سے بھائی اور پاپا کی بے اعتنائی اور سرد مہری کی صورت میں میرے روم روم میں بھڑک چکا تھا، وہ آج قطرہ قطرہ کر کے نکلتا چلا جا رہا تھا۔ ماما نے مجھ سے لاڈ کیا تھا، محبت کی تھی، میرا خیال کیا تھا، لیکن پاپا نے کبھی بھی مجھے اہمیت نہ دی۔ بس ان کا نام میرے نام کے ساتھ تھا۔ ان کے لیے تو سب کچھ عاشر بھائی تھے۔ وہ بیٹے جو تھے، بیٹیوں کی ان کی نظر میں اہمیت نہ تھی۔ ٹھیک ہے، تم کل ہی اس لڑکے کو بلوا لو۔ میں نے جو کچھ تمہیں دینا ہے دے دلا کر تمہیں رخصت کر کے اس کے ساتھ بھیج دوں گا۔ اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ پھر اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی رابطہ نہ ہوگا۔ ہمارے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، کیونکہ میں یہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ ایک عام سا لڑکا میرے داماد کی حیثیت سے میرے گھر آئے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تمہیں عیش و عشرت کی آرام دہ زندگی چاہیے یا پھر چسکتی ترستی اور محروم زندگی؟ اب تم جا سکتی ہو۔ ارے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سوچا تھا کہ آپ اسے سمجھائیں گے، مگر اتنا بڑا فیصلہ؟ میں نے نم آنکھوں سے ماما کو دیکھا، جو پاپا کی اس بات پر حیران اور پریشان تھی اور پاپا کے سامنے سراپا سوال تھی۔
سعدیہ، میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آگے کوئی بات نہیں ہوگی، اب فیصلہ تمہاری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ پاپا نے ہاتھ اٹھا کر غمگین اور فیصلہ کن لہجے میں مجھے اپنی بیٹی بھی نہ کہا۔ میں نے ایک نظر چٹان جیسی سختی والے پاپا کے چہرے پر ڈالی، شفاق اور پھر عاشر بھائی کے چہرے پر اور ماما کے بے بس اور افسردہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے نہ جانے کیوں رونا آ گیا۔ میں تیزی سے پلٹی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا اور جاذب کو بھی بتا دیا۔ جاذب یہ سن کر پریشان ہو گیا، اس کی اماں بھی گھبرا گئی، لیکن مجھے ہر حال میں یہ سب کرنا تھا۔ مجھے اپنا کمرہ دیکھ کر بہت رونا آ رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا میکے سے ناطہ ختم تو نہیں ہو جاتا، لیکن میرا ختم ہو جانے والا تھا، اس گھر سے، اپنے کمرے سے، اپنے رشتوں سے، ماں باپ اور بھائی سے۔ وہ لوگ میرے معاملے میں کتنے کٹھور اور سنگ دل بن گئے تھے۔ مجھے بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق تھا، سو فیصلہ میں نے اپنے حق میں ہی دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ماما اندر آ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں نم ہو گئی۔ اب جن حالات میں تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس میں تو تیاری کی ضرورت ہے، نہ ہی وقت۔ تو یہ کچھ پیسے ہیں، یہ تم رکھ لو، اپنی مرضی سے ضرورت کی چیزیں خرید لینا۔ ماما نے نوٹوں کی بھاری گڈی میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے زخمی نظروں سے ماما کو دیکھا۔ دل چاہا کہ کہہ دوں کہ اس عنایت کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ جاذب بھی ابھی کسی اچھی پوزیشن میں نہیں تھا، ہمیں پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ میں نے خاموشی سے پیسے تھام لیے۔ ہاں، کل عصر کے بعد تمہارا نکاح گھر میں ہوگا، اس لیے تم اس لڑکے کو کہہ دو ٹائم پر عصر کی نماز کے بعد آ جائے، ماما نے کہا اور اٹھنے لگی۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ پلٹی، اپنے روم سے جو لے کر جانا چاہو لے کر جا سکتی ہو۔ نہیں ماما، میں جو کچھ اس گھر سے لے کر جاؤں گی وہ ہی بہت ہوگا میری ساری زندگی کے لیے۔ اور ہاں ماما، آپ دیکھ لینا، آپ لوگ جس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ایک نہ ایک دن وہ آپ لوگوں کے برابر ہوگا، اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے، انشاءاللہ۔ میرا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پہلے تلخ اور پھر پر اعتماد ہو گیا تھا۔ ماما نے ایک نظر مجھے دیکھا، نہ جانے ان کی نظروں میں کیا تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے ڈول گئی، مگر دوسرے لمحے ہی ماما منہ بنا کر پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور میں سوچتی رہ گئی، ماما کیسی ماں ہے؟ ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے، اور ماما اپنی بیٹی کے لیے کوئی قدم اٹھا نہیں سکتی تھی؟ میرے حق میں کچھ تو بول سکتی تھی نا؟ مائیں تو بیٹیوں کے دکھ پر دکھی ہو جاتی ہیں۔ میں نیچے نگاہ کیے سوچتی رہی۔ ماما نے ایک نیا جوڑا لا کر میرے کمرے میں رکھ دیا تھا کہ کل پہن لینا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھی، ضرورت کی کچھ چیزیں ایک بیگ میں رکھی، ماما کے دیے ہوئے پیسے اور وہ اچھا خاصا زیور جو میرا اپنا تھا، وہ سب کچھ رکھ لیا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔